دنیا کا خاتمہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا نے اپنا مقرر وقت پورا کرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے، اور اس سے پہلے جب ہمارا مقرر وقت ہر انسان کا مکمل ہوگا تو اس کی اپنی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ان لیکچرز میں اگلے سفر کا جو حوال ہے اس کو جانیں، کیونکہ جب ہم جاتے ہیں کسی سفر پہ یا ہمیں جانا ہوتا ہے کسی سفر پہ تو اس کے بارے میں تمام معلومات ہم حاصل کرتے ہیں، خاص طور پہ اگر کنٹری سے کسی دوسری کنٹری میں شفٹ ہونا ہو۔ وہاں کے موسموں کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں، وہاں کے لباس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں، وہاں کی غذا کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں، اور وہاں کے خاص طور پہ اصول، قوانین اور ضوابط کے بارے میں ہمیں ضرور نالج ہونی چاہیے۔ اور پھر ہمیں جب معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دوسری ملک میں ہماری ٹرانسفر ہو رہی ہے یا ہمیں شفٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے پھر ہم پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں، چاہے ابھی 6 ماہ رہتے ہوں، 8 ماہ رہتے ہوں یا 2 سال رہتے ہوں یا 2 ماہ رہتے ہوں، لیکن ہمارے ذہن میں ہر وقت سوال رہتا ہے کہ ہمیں شفٹنگ کرنی ہے، ہمیں وہاں شفٹ ہونا ہے۔ اس کے لیے جو پہلی تیاری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم اپنا سامان کم سے کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، سارٹ آف کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ دے دیتے ہیں کسی کو، کچھ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، کچھ کسی کے گھر رکھوا دیتے ہیں، کچھ اس طرح ہم اس کو سب سے پہلے ہم سامان کم سے کم کرتے ہیں۔ اگر تو ہمیں ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر جانا ہے تو ہم سارا سامان لے جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں خاص مہنگا نہیں پڑتا، اور اگر ہمیں سٹی ٹو سٹی بھی جانا ہے تو بھی ہم لے جاتے ہیں سامان۔ لیکن جب ہمیں کنٹری ٹو کنٹری یعنی ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانا ہوتا ہے تو تقریباً ہم سارا ہی سامان چھوڑ جاتے ہیں اور صرف 1-2 بیگ ہی اپنے پاس رکھتے ہیں جس میں ہماری ضرورت کی چیزیں یا بہت امپورٹنٹ اور قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اور جن کو ساتھ لے جائے بغیر کوئی گزارا بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر ہم اپنے بیگ میں وہ چیزیں رکھنا شروع کرتے ہیں جو ہمیں آگے کام آتی ہیں۔ تو اسی تیاری کو سامنے رکھیں، جبکہ یہ سفر یقینی بھی نہیں ہوتا، کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ چینج بھی ہو سکتا ہے، موسمی حالات، حادثات جو ملکوں میں بھی اکثر آتے ہیں، اکثر فلائٹیں بند ہو جاتی ہیں، اور بھی بہت سے فسادات ہوتے ہیں، وبائیں پھوٹ جاتی ہیں، اپنی صحت خراب ہو جاتی ہے، اپنے کوئی معاملات چینج ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ یقینی سفر نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارا بہت ہی یقینی تیاری ہوتی ہے، اور پورے یقین کے ساتھ ہم اپنی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر ارد گرد والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کیونکہ ملک چھوڑنا ہے اس لیے وہ آج کل بہت مصروف ہے۔ اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ ایک سفر جو حقیقی ہے، جو یقینی ہے، جس کو نہ کوئی حادثات روکے گا، نہ کوئی وبائیں روکے گی، نہ کوئی اور مسئلہ آئے گا آڑے، اور وہ ہر حال میں وہ ہوگا۔ اور اس سفر پہ جانے کے بعد کے جو احوال ہیں کہ وہاں کون سا لباس یا کون سا وہاں پہ خوراک چلے گی، یا وہاں کے قانون کیا ہیں، وہاں کے ضوابط کیا ہیں، وہاں کے اصول کیا ہیں، وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کے موسم کیا ہیں، یا مجھے کون سا سامان وہاں لے جانے دیں گے یا لے جانا چاہیے، یا کون سا سامان ہے جس کے بغیر میرا وہاں گزارا ہو سکتا ہے، اور وہ کون سا سامان ہے جس کا گزارا میرا وہاں میرے پاس نہ ہوا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس یقینی سفر کے لیے اتنی لاپرواہی اور غفلت یہ ایک انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سوچنا چاہیے کہ ہمیں آخرت کے لیے کیا اتنا غافل ہونا چاہیے جس کا سفر یقینی ہے، حتمی ہے، نہ ٹلنے والا ہے، اور اس سے بڑی بات کہ سب کو پیش آنے والا ہے، سب کو۔ دنیا کا تو ہوتا نا کہ ہمارے جس ملک نہیں جانا کہتے کیا تفصیل سیکھنی اس کی، کیا پوچھنا، لیکن آخرت کا سفر، دنیا کا خاتمہ اور آخرت کا آغاز، یہ ہر ایک انسان کو پیش آئے گا۔ اس لیے ہمیں اس حقیقی سفر کے بارے میں تمام چیزیں ہمارے نوٹس میں ہونی چاہیے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے بعد سور پیدا کر کے حضرت اسرافیل کو دے دیا اور وہ اسے اپنے منہ میں رکھے جانب عرش نگاہ جمائے کھڑے ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ انہیں کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرن، بیل کا سینگ ہے۔ میں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک عظیم شے ہے، اس کی عظمت کا دائرہ آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کے برابر ہے، اسے 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ گھبراہٹ کے لیے، دوسری مرتبہ موت کے لیے اور تیسری مرتبہ قبروں سے اٹھنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں۔ سور پھونکنے سے روحیں اس طرح نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں، وہ روحیں آسمان اور زمین کے خلا کو پر کر دیں گی اور ناک کے راستے سے جسموں میں داخل ہوں گی۔ جب اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ سور پھونکے تو وہ سور پھونکیں گے، اس سے تمام آسمانوں والے زمین والے گھبرا جائیں گے سوائے ان کے جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں تو اسرافیل علیہ السلام سور کو کھینچ کر لمبا کرتے ہیں اور وہ اس میں سستی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ سواد میں آیت نمبر 15 میں فرمایا وَمَا يَنظُرُ إِلَّا صِحَّةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن وَفَاقٍ، اور یہ ارادہ دیکھتے ہیں اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی جسے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلائیں گے، وہ بادلوں کی طرح دوڑتے ہوں گے، پھر وہ پہاڑ ریگستانی ریت کی طرح ہو جائیں گے، زمین اپنے اوپر رہنے والوں پر تھرتھرائے گی تو وہ اس کشتی کی طرح ہو جائیں گے جو دریا میں بوجھ اٹھا کر چلتی ہے، جسے دریا کی موجیں چکر دیتی ہیں، یا اس قندیل کی طرح ہو جائیں گی جو عرش کے نیچے معلق ہے، جو ہوا کے جھونکوں سے تھرتھرا جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نازعات آیت نمبر 7 میں کہا یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ، کہ کافروں پر یہ ضرور عذاب ہوگا جس دن تھرتھرانے والی اور اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ اس کے بعد زمین اپنے اوپر لوگوں کو سمیٹ لے گی تو دودھ پلانے والی دودھ پلانا بھول جائے گی اور حمل والی حمل گرا دے گی اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور شیطان گھبرا کر بھاگ جائیں گے اور زمین کے تمام کناروں میں پھیل جائیں گے۔ انہیں فرشتے ملیں گے تو ان کے چہروں پر مار کر واپس لوٹائیں گے اور پھر تمام لوگ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ مومن آیت نمبر 32 میں فرمایا یوم تنادی یوم تولون مدبرین، جس دن پکارے گی جس دن پیٹھ دے کر بھاگو گے۔ یوم تناد قیامت کے دن کا نام ہے۔ اس دوران زمین پھٹ جائے گی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک زمین کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے، پھر لوگ آسمان کو دیکھیں گے، وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، یعنی آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے منتشر ہو جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ اس دن کی تیاری کر کے رکھنی ہے، اس دن کی تیاری کر کے رکھنی ہے جس دن یوم التناد ہوگا، پکارے جانے کا دن، جس دن پکار مچے گی اور جس دن پیٹھ دے کر بھاگو گے۔ تو یہ دن آنا ہے، اس دن سے ہمارا واسطہ پڑنا ہے، اس دن کے لیے ہمیں تیاری کر کے رکھنی ہے اور یہ تیاری آج سے کرنی ہے، ابھی سے کرنی ہے، یہ سوچ کے کہ اس دن کے لیے کیا ہمارا یہ ساز و سامان جس سے ہم نے دنیا بھر رکھی ہے کیا ہمارے کام آئے گا؟ ہاں، آپ ضرورت کا ضرور بنائیں، آپ سہولت کا بھی ضرور بنائیں، لیکن آسائشوں کے لیے اور آسائشوں کے ساتھ یاشیوں کے لیے، اس کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن آسائش پسند، آرام طلب نہیں ہوتا۔ ہم یا مسافر کی طرح زندگی گزارنے آئے ہیں، تو مسافر جہاں جاتا ہے وہاں بیٹھ نہیں جاتا، اگلے سفر کے لیے وہ تیار رہتا ہے، سامان اپنا کم سے کم کرے،
چاہے وہ دنیاوی سامان ہے، چاہے دل میں بسائی جانے والی خواہشات کا سامان ہے، یا دماغ میں بسی ہوئی بہت سی وہم کہہ لیں، توہمات ہیں، خرافات ہیں، یا بہت سی چیزوں کا سامان ہے، ہر سامان کو ہلکا کریں، ہر سامان کو اتار پھینکیں، بس وہی سامان رکھیں جو اللہ کی رضا کا سبب بنے، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔